الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأزواجه وبناته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. حسن یوسف دمعی سایت بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. ابو بکر یار غار عمر میر دردار عثمان شاہ سوار علی فتح لشکرست. ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف او عثمان چو آب زمزم علی حج اکبر است. بعد الحمد والصلاة میرے محفل عاشق رسول محب آل رسول صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد رفیع رضا القادری ثم نقشبندی امیر جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب زید مجدہ دیگر تمام علماء کرام مہمانان گرامی توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں ختم نبوت کے دیوانوں اہل بیت کے سچی حقداروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کے دھارے نے ایسا کیا کہ ہم نے حسین علی مقام کو لوگوں کے ان کی گود میں ڈال دیا اور ان کا ذکر ان کے پاس کر دیا. ہم نے سوچا کہ میں حسین ہمارے نہیں ہیں، حالانکہ حسین ہمارے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ذکر الانبیاء من العبادہ وعند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.
یہ صرف صالحین ہی نہیں، یہ صالحین کے امام ہیں، یہ صرف ولی ہی نہیں، یہ ولیوں کے امام ہیں، یہ گھرانہ عزت و عظمت والا ہے، تو ان کے ذکر کے وقت کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ ہمارے احباب اہل سنت کے کہ جو عالی مقام کی ذکر کی محفلیں اپنے اپنے گھروں میں مساجد میں سجا رہے ہیں۔ ڈرا نہ کرو، حسین ہمارے ہیں، صرف کسی ایک فرقہ کے سپرد نہ کر دو۔ انشاءاللہ صحیح معنوں میں اگر کوئی تعریف کر سکتا ہے تو وہ جماعت اہل سنت ہے کہ جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم نسبت رسول سے ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کا بھی احترام جماعت اہل سنت کرے اور اہل بیت اطہار کا احترام بھی یہی جماعت کرے۔ اور یاد کرنا اسی جماعت کے اندر کون، یہ جو ہمیں داتا حجویری ملے ہیں، خواجہ اجمیری ملے ہیں، اللہ کے ولی ملے ہیں، غوث سمدانی ملے ہیں، شہباز لامکانی ملے ہیں، وہ کون ہیں؟ یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور امام علی مقام اور امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ یزید نے کہا کہ آج میں نے، اس کی فوج نے کہا کہ میں نے حسین کو ختم کر دیا ہے، رب کعبہ کی قسم حسین علی مقام کا آج بھی نام زندہ ہے۔ 1380 برس گزر گئے، 13 صدیاں 80 برس گزر گئے، آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے۔ پیر صاحب سے بڑی محبت ہے اور امیر بھی ہے اور پیر بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی محفل میں یہ امیر خطیبوں کو بلاتے ہیں، فقیروں کو نہیں بلاتے۔ فقیر اگر امیر محفل میں آ جائیں، محفل اصل بات یہ ہے کہ مذکور سب سے بڑا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے۔ مذکور کون ہے؟ سید الشہداء، شہزادہ گلگوں کبا ہے، راکب دوش مصطفیٰ ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ محفل چھوٹی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مذکور کون ہے۔ میرے لیے تو یہی سب سے بڑی محفل ہے کہ ان کا حکم کرنا ہی بڑی بات ہے کہ میں آ گیا ہوں اور دوستی نبھانے آیا ہوں، دوستی نبھانے آیا ہوں۔ ویسے ایسے ساؤنڈ پر میں خطیب واز نہیں کرتا، میرے لیے تو ساؤنڈ بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ بوڑھا آدمی ہونا تو بوڑھے آدمی کو زیادہ وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سنی جو ہیں یہ وسیلے والے ہیں، بغیر وسیلے کے کام چلتا نہیں۔ اب آپ کے سامنے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل بیت میں سے ہیں، اور یاد کرنا یہ تاجدار بغداد جو ہیں یہ بھی حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، یہ بھی ہمیں امام حسین سے ملے ہیں۔ اور سنیوں ناز کرو، ناز کرو، ہم سچے حسینی ہیں کہ آج یہ وہ طریقے سے ہم انداز کر رہے ہیں جس طرح امام حسین آج کی رات عبادت میں تھے اور مہلت مانگی گئی تھی کہ آج بالخصوص بڑی ہی زاری تضرع زاری کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، نوافل پڑھے جائیں گے، عبادت ہوگی۔ جو کام حسین نے کیا ہے وہی آج الحمدللہ پیر محمد رفیع رضا سب کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کام جو حسینی کام ہے وہ اصل تم کر رہے ہو۔ حسین علی مقام نے آج کی رات کہیں آگے پیچھے نہیں گئے، بلکہ اپنے خیموں میں بیٹھ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا ہے۔ دوستان محترم، عزیزان گرامی قدر ساتھیوں، دیکھو یہ ہم ذکر حسین کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے عبارت پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ ذکر الصالحین کفارہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا ذکر کفارہ سیئات بھی ہے اور صالحین کے ذکر کے وقت خدا کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ ہم 1 گھنٹہ بیان کریں، آدھ گھنٹہ بیان کریں، 2 گھنٹے بیان کریں، ہم عبادت میں بیٹھے ہیں، کیوں کہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کوئی فرقہ واریت کو ہوا نہیں ہے، اتحاد بین المسالک بین المسلمین کے داعی ہیں،
مسلمانوں کی جماعتوں میں افتراق انتشار نہیں چاہتے. کئی فروعی اختلافات ہیں تو ان کو ہم ہوا نہیں دیتے، اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے آج بتانا چاہیں گے کہ حسین علی مقام جو ہے اس کا ذکر کرنا یہ کس انداز سے کیا جائے. رب کعبہ کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسین کا ذکر اس وقار سے کیا جائے اگر کوئی مردہ دل بیٹھے ہوں تو وہ بھی زندہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے شہیدوں کا ذکر کرنا ہے. جو میں نے آیا کریمہ دوسرے پارہ میں سے بحمداللہ میں حافظ قرآن ہوں، اگر چاہوں تو قرآن کی 20 آیات پڑھتا چلا جاؤں، مگر یہ شان نزول اس کا خاص ہے اور حکم اس کا عام ہے. قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے اور قرآن میرے مصطفیٰ کی شان ہے. بلکہ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب رب العالمین، آپ سے پوچھا گیا نا کہ حضور کا خلق کیا ہے، فرمایا کان خلقہ القرآن. اب یہ آہستہ آہستہ یہ آواز بند ہوتی جا رہی ہے، اور میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ یہ بند ہو جائے گا، یہ بند ہوگا، ہم بند نہیں ہوں گے. بولو ہم بند. خیال کرے جی، مہربانی کرے. ملک صاحب آپ اس ایک ساؤنڈ منگا لیتے. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی فون رابطہ نہیں نہ کسی سے. پھر یہ ہے کہ یہ دن مسئلہ یہ ہے کہ دن ایسا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا، خواہ مخواہ کا اس سے پروگرام بنا دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں پوری قوم کو. دکاندار پریشان ہے، کاروبار نہیں ہوتا، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ حسین تو ہمارے ہیں، سچے حسینی تو ہم بیٹھے ہیں. کہ حسین علی مقام میدان کربلا کے اندر یہ تقریر بند کر دیا گیا، یہ اس کو بند کر، تھوڑی دیر بند کر، میں نے اختلاف کرنا ہے، اس کو بند کر. اس کو میدان کربلا میں سیدہ زینب پاک نے ماتم کیا، بولو. پیر سجاد نے ماتم کیا. اس رات کو کسی بی بی سکینہ نے ماتم کیا، گزشتہ جو کل رات آنے والی ہے ماتم کیا. تو یہ حسینی کام نہیں ہے، یہ حسینی کام کر رہے ہو. حسین ابن علی کا جو کام ہے وہ تم کرتے ہو، نام ان کا بن جاتا ہے. سچے حسینی بنو. حسین علی مقام نے نماز چھوڑی، بولو. اور ہم چھوڑ دیں تو ہم پھر بھی حسینی. سارا دن بھاگم بھاگ رہے ہیں، دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، تماشا دیکھتے رہے. تماشا دیکھنے والے کرنے والے یزیدی تھے، حسینی نہیں تھے. یہ تماشا بنایا وہ لوگوں نے. کسی کو ساؤنڈ نہیں ملتا، کسی کو کوئی کام نہیں ملتا، کاروبار سب بند ہو گئے ہیں. حسین علی مقام رب کعبہ کی قسم بازار میں بیٹھ کر ذکر کرو، آپ بے شک جنگل میں بیٹھ جاؤ، تب بھی وہاں انسان نہیں تو پھر جنات اور ملائکہ سنیں گے میرے آقا حسین کا ذکر. ہاں حسین علی مقام کی شہادت کے بعد پتھر بھی روئے، جنات کے رونے کی آواز آئی، جنات رو رہے تھے. آج کوئی سنی آنسو بہائے تو اس پر فتویٰ لگ جاتا ہے یہ وہ ہے. بے وقوف نہ بنا کرو. امام علی مقام کا ذکر سن کر، مصائب کو سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، وہ آنکھ بھی مبارک ہے. ہمارے ایسے خشک مولوی ہیں جو ملا نہیں کئی کار دے، شیوے نہ جانن یار دے. ان کی آواز تو ہوتی نہیں، بیچاروں کی گلا تو ہوتا نہیں، بس وہ یہی کہتے ہیں یار بس آنسو نہ بہایا کرو. یہ بھی رکتے ہیں ساتھ. خشک ہوتے ہیں نا جی، اور جو چشتی ہوتے ہیں ذوق والے وہ کہتے ہیں جب تک آنسو نہ بہایا جائے مزہ ہی نہیں آتا. اب کہیں امیر ملت کو آپ مستثنا نہ کرنا، یہ بھی اسی میں ہمارے میں شامل ہیں. یہ بھی چاروں سلسلوں میں ہے، قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے اور سہروردی بھی ہے. چارے سلسلے ان کے پاس ہیں. سنی جو ہے ہاں جی ہاں بالکل، میں خود ساتھ جاتا رہا. کرما والا شریف والے بزرگ سارے قوالی خود سنتے تھے، میں ان کے ساتھ جاتا تھا، مجھے لے جاتے تھے، کہنے لگے دیکھو ہم نقشبندی ہو کر بھی قوالی سنتے ہیں. لہلہی حلال
اگلا جملہ میں نے نہیں پڑھنا، لِأَهْلِهِ حلال، جو اس کا اہل ہے اس کے لیے حلال ہے۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شان است حسین بادشاہ است حسین شان است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین پڑھیے شاہ است حسین بادشاہ۔ فتویٰ نہ لگانا میرے آقا حسین ابن علی پر، حسین علی مقام کو ملوکیت کی ضرورت نہیں، فرمایا 30 سالہ خلافت علی منہاج النبوت 30 سنتاً، 30 سالہ ثم تکون ملوکاً، پھر بادشاہت ہے۔ میرے آقا حسین کو بادشاہت کی حاجت نہیں، حسین کو تخت و تاج کی حاجت نہیں، کیونکہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ ایک ناطق قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ فرمایا دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید۔ واہ حسین کمال کر دیا، حسین علی مقام نے سر پیش کر دیا، اپنا لال اصغر پیش کر دیا، اکبر پیش کر دیا، اون کو پیش کر دیا، محمد کو پیش کر دیا، قاسم کو پیش کر دیا، عباس کو پیش کر دیا، ابو بکر کو پیش کر دیا، عمر کو پیش کر دیا، فرمایا عثمان کو پیش کر دیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ۔ ساڈے پیر نے دسیا کہ حسین علی مقام نو ملوکیت دی لوڑ نہیں، تخت و تاج دی لوڑ نہیں، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ حسین کو بادشاہت کی حاجت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، حکومت لینے کا مسئلہ نہیں تھا۔ یزید شرابی تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید نے بہن اور بھائی کے نکاح کو رواج یہ قرار دے دیا۔ یزید شریعت کی حدوں کو توڑنے والا تھا، پامال کرنے والا تھا، اور یزیدیت یہ امام علی مقام پھر حسینیت ٹکرائی، ہمیشہ حق و باطل کی لڑائی چلی آئی ہے، تیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ آپ دیکھیں ہمیشہ سے حق و صداقت کی لڑائی چلی آئی ہے، ہمیشہ حق غالب رہا۔ اب یہ نہ کہنا کہ حسین علی مقام نے شہادت کا جام نوش کیا۔ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، یہی بدر کے اندر مشرکین کہہ رہے تھے، منافقین کہتے رہے کہ دیکھو ان کی لاشیں جو ہیں وہ بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی آیت آ گئی، فرمایا یہ شان نزول خاص ہے، حکم عام ہے، فرمایا ان کو مردے نہ کہنا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا بل احیاء، یہ تو زندہ ہیں، بدر کے شہید زندہ ہیں، احد کے شہید زندہ ہیں، خندق کے شہید زندہ ہیں، مجھے کہنے دو کربلا کے شہید۔ پھر جو زندہ ہیں ان کا ذکر بھی زندوں کی طرح کرنا چاہیے نا جی۔ بولو حسین، اونچے بولو، حسین علی مقام
زندہ ہیں، بلکہ میرا تو عقیدہ ہے کربلا کی مٹی بھی زندہ ہے، جو حسین کے قرب میں وہاں دفن ہو جائے نا، وہ بھی زندہ ہے۔ مسلمان ہو، حسینی ہو، حسین کے ماننے والا ہو، اہل بیت کا حقدار ہو، بغض اہل بیت نہ ہو۔ اور یاد کرنا ہمارے حسن رضا صاحب نے کیا کہا ہے اہل بیت پاک سے، گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کے دشمن اب بھی اس پلیت کو بچانا چاہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، لعنہم اللہ لعنا یلعن لعنن، یہ لعنہ فعل ماضی ہے، ان پر لعنت ہو چکی ہے، قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کے دشمنوں، تم پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ میرے آقا حسین زندہ ہے، پہلا نقطہ بولو حسین۔ شہید کی ایک قسم ہے حقیقی، ایک ہے حکمی، ایک ہے فقہی۔ دیوار کے نیچے آ جائے تو شہید مسلمان، شرط ایمان، اضافات شرط فات المشروط، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا جی کہ عقیدہ اس کا صحیح ہے، حضور کو خاتم النبیین مانتا ہے، حضور کے سارے اوصاف کو مانتا ہے، خدا کو ایک مانتا ہے، خدا کے سوا کسی کو سجدہ بولو سجدہ نہیں کرتا۔ کوئی مائی کا لال مجھے آپ بتا دو علماء میں سے، مشائخ میں سے، اسلاف میں سے کسی نے میں دیکھا ہو، 50 برس تو مجھے ہو گئے وہ کاڑا میں، کسی نے مجھے دیکھا ہو کہ میں کسی ولی کی مزار پر وہاں سجدہ کر رہا ہوں تو آج اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، اس کی تصویر مجھے دکھا دے کہ چشتی جو ہے کسی بزرگ کو وہاں سجدہ کر رہا ہے۔ ہم سجدہ خدا کے سوا کسی کو نہیں کرتے، اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ بولو اللہ کے ولیوں کی اونچے بولو تعظیم کرتے ہیں۔ ماں کی تعظیم ہے، باپ کی بھی تعظیم ہے۔ گھر میں بیٹھے ہو، چیئر پر بیٹھے ہو، والدہ محترمہ تشریف لائی ہیں، عمر بڑی ہے اور کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، یہ ماں کی تعظیم ہے۔ باپ آ گیا ہے، دکان پر آ گیا ہے، اتفاقاً آ گیا ہے، اگر بار بار آتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ایک دفعہ کھڑا ہو جائے پھر نہ کھڑا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن باپ آئے تو کھڑا ہو جائے، یہ قیام جو ہے یہ تعظیم ہے، یہ عبادت میں شامل۔ باپ کی تعظیم، ماں کی تعظیم، بزرگوں کی تعظیم، اولیاء کی تعظیم۔ اچھا بتائیے، یہ جو آپ زمزم کو لاتے ہو، زمزم پانی ہے نا، ایک اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت ہے نا، تو اس پانی کو کیوں پیتے ہو؟ اس میں شفا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے اور اللہ کے ایک مقبول بندے کے قدموں کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، یہ پانی اس کی تعظیم ہو رہی ہے، لہذا پانی کی عبادت نہیں ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کو کھڑے ہو کر پینا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ پانی کی تعظیم جائز ہے، ماں کی تعظیم جائز ہے، شیخ بزرگ کی تعظیم جائز ہے، استاد آئے تو کھڑے ہو جاؤ، احترام جائز، تعظیم ہے، جائز ہے۔ آج وقت کا کوئی حاکم آ جائے تو سب لوگ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سلوٹ مارتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں۔ یہ دنیا دار کے لیے تو احترام ہو جائے، اگر والدہ والد آ جائیں ان کا بھی احترام کیا کرو۔ سنی عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور تعظیم جو ہے وہ اللہ کے مقبول بندوں کی کرتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ دے رہا ہوں قرآن سے، وَلَا تَقُولُوا، تھوڑا سا ترجمہ ہو جائے۔ اب اسماعیل صاحب اس کو بے شک آپ کاٹ دینا، کیونکہ یہ علماء کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، لا حرف نفی ہے، تقول کالا یقول قول، نصر ینصر نصرا، یہ تقول ولا تقولوا یہ جمع کا صیغہ ہے اور فرمایا لا نفی کا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا مت کہو۔ کہنا بولنا اس کا تعلق لسان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، فرمایا زبان سے ان کو نہ کہو، کیا نہ کہو، امواتن یہ جمع ہے موت کی، مردے نہ کہو، ان کو مردے نہ کہو، یہ نص قطعی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کفر ہے، قرآن کے ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے۔ یا یار قرآن کا انکار کفر ہو اور صاحب انکار کا، صاحب قرآن کا انکار کرتے جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کا انکار کفر ہے
قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، اور قرآن کی ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مت کہو اپنی زبانوں سے ان شہداء کو مردے مت کہو۔ یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، یہ تو زندہ ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن نے کہا لا تحسبن، یہ دو تاکیدیں ہیں۔ فرمایا نون تاکید کا، ثقیلہ کا، فرمایا یہ بھی تاکید ہے، ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا۔ تمہارے گمان پر میں پابندی عائد کر رہا ہوں، تمہاری فکر پر پابندی عائد کر رہا ہوں، تمہارے تخیلات پر، تمہاری احساسات پر، تمہاری سوچ پر، تمہاری فکر پر، تمہاری گمان پر، تمہارے وہم پر۔ فرمایا حالت نیند کے اندر بھی ان کو مردہ گمان تک نہیں کرنا، مردے، فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ پتہ چلا نہ زبان سے مردہ کہو نہ ان کو مردہ گمان تک کرو، مردہ گمان تک بھی نہیں کرنا۔ یہ کون ہیں؟ یہ زندہ لوگ ہیں۔ جب یہ تیسرے درجے والے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، لہذا شہداء کا تیسرا درجہ ہے، یہ زندہ ہیں۔ تو بتاؤ جو سب سے پہلے درجے والے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ پھر آنا سید الانبیاء والمرسلین ولا فخر، میں نبیوں کا سردار ہوں، مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا عقیدہ مردہ ہو گیا ہے۔ بے وقوف لوگ ہیں جو نبی کو مردہ کہتے ہیں، یہ خود مردہ ہے۔ ان کا باپ مردہ ہے، ان کا دادا مردہ ہے، یہ خود مردے ہیں، نبی زندہ ہے۔ بولو نبی، میں نص قطعی سے ثابت کر رہا ہوں قرآن سے۔ فرمایا ان کو مردے نہ کہو، لا تقولوا، مت کہو اموات نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ۔ اب شان نزول خاص ہے، بدر کے لیے ہے، حکم اس کا قیامت تک سب پر لاگو ہوگا۔ جو بھی اللہ کی راہ میں ظلماً مارا جائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ شہید، وہ زندہ ہے۔ بولے وہ شہید ہے، اور شہید زندہ ہے۔ آج ہم جذبہ ہمارے اندر شہادت والا مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم پیچھے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جذبہ رکھتے تھے کہ ہمیں درجہ شہادت کا ملے، آج بس آرام چاہتے ہیں، تعیش چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے مسند پر بیٹھ کر بیٹھے رہیں، جو بھی حالات پیدا ہو جائیں، لیکن کیا کہتا ہے فرمایا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بولو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فرمایا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح حسین علیہ مقام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور صدر اسلام کی آبیاری فرمائی ہے، اس اسلام کو زندہ باد کہہ دیا ہے۔ آؤ اب بھی چاہتے ہو کہ اسلام زندہ رہے تو پھر وہی مقام، وہی جگہ، وہی سب کچھ حسین ملت اسلامیہ والا سبق یاد کرنا ہوگا، پھر میدان میں آنا ہوگا، ہر وقت کے فرعون کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر مقابلہ نہیں کرو گے پھر حسینی نہیں کہلا سکتے۔ اگر ان کے سامنے چوں چوں کرتے جاؤ، ان کا سامنے احترام ان کا کرتے جاؤ، جابر کے آگے کلمہ حق کہتے جاؤ، فرمایا یہی حسینیت ہے۔ بولو یہی حسینیت ہے۔ تو کہہ دو حسین زندہ ہے، مجھے بولو میرے حسین۔ تو زندوں کا ذکر زندوں کی طرح کرنا چاہیے، مردوں کی طرح نہیں، زندوں کی طرح کرو۔ میرے حسین زندہ ہے۔ اچھا بتائیے بھی اسلام میں سوگ جو ہے یہ کتنے دن ہوتا ہے؟ بولو کتنے؟ اب 1380 سال سے کیا سوگ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین تو زندہ ہے، ناراض نہ ہونا خدا کے، اختلاف نہیں، اپنا عقیدہ بیان کرنا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اب سوگ ہی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ بولو حسین زندہ ہے۔ زندہ ہیں تو ان کا ذکر زندوں کی طرح کرو، اور حسین علی مقام کو اس انداز سے یاد کرو کہ آج حسین کہے کہ واقعی یہ میرا غلام ہے، یہ واقعی یہ میرا ماننے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ جڑی اللہ دی راہ دے اندر مارے گئے نے، شہادتاں دا جام نوش کیتا ہے، انہوں نے مردے نہیں کہنا،
جانا فرمایا بل احیاء اے بدر دے شہید بھی زندہ نے خیبر دے شہید بھی زندہ نے خندق دے شہید بھی زندہ نے احد دے شہید بھی زندہ نے امیر حمزہ بھی زندہ نے مگر حسین کون ہے میں کہ قربان جمع عمر بھی زندہ نے عمر بھی شہید نے عثمان بھی شہید نے مولا کائنات بھی شہید نے یہ سارے بلکہ شہید نہیں سید الشہداء نے علی المرتضیٰ بھی سید الشہداء نے حضرت عمر بھی سید الشہداء نے امیر حمزہ بھی سید الشہداء نے اور حسین علی مقام شہیدہ دے امام نے حسین علی مقام شہیدہ دے سردار نے حسین علی مقام نے فرمایا ملت اسلامیہ نو سبق دیتا ہے لوگوں میں حسین دین دی خاطر فرمایا جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے میں خواجہ اجمیری دے کلام دی تشریح کرنا چاہنا شرداد امام علی مقام میدان کربلا دے اندر 2 تاریخ نو کھڑے ہوئے نے حسین علی مقام نو آواز پہنچی کن دے اندر حسین اے تیرے بچے ذبح ہون گے اے تیرے بچے قربان ہون گے تیرا گھرانہ ختم ہو جائے گا حسین خیال کر لے حسین خیال کر لے علی مقام فرما رہے سن عربی جندر او دا ترجمہ کر لیے فرمایا بس او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے جو حسین دی نانے دا زندہ اسلام رہ جائے دوستو کل والا دل نہ رہی آئے مسلمانوں میدان کربلا کے اندر کون کھڑے ہوئے نے کون شہزادہ گلگون کبا نے راکب دوش مصطفیٰ نے نور نگاہ مرتضیٰ نے لفت جگر فاطمۃ الزہرا نے کل فرمایا این ظہر تو لید عصر تک فرمایا قربانیاں ہو رہی نے عصر دی نماز امام علی مقام نے تنہا پڑھیے حسین علی مقام دا ایک کی سجدہ ہو جائے فرمایا امام علی مقام نو شہید کر رہے نے امام علی مقام دس رہے نے لوگو میرے ول ویکھو تکو میرے ول میں کہوں میرا گھرانہ ویکھو میری اماں سید النساء اہل الجنہ ہے میرا بابا سید الاولیاء ہے فرمایا تکو میرا بابا سید الاولیاء ہے میرا نانا سید الانبیاء ہے نبیاں دا امام میرا نانا ہے ولیاں دا امام میرا بابا ہے جنتی عورتوں دی سرداری میری اماں دے سیدہ بطول دے زردے ہے سلام اللہ علیہا اور فرمایا میں کون ہوں فرمایا میں سید الشباب اہل الجنہ ہاں میں جنتی لوگاں دا سردار ہاں میرا ویر بھی جنتیاں دا سردار ہے سیدہ شباب اہل الجنہ یہ دونوں جنتیاں دے سردار نے میں کہ جنت سے صحیح گھرانہ سرداراں دا ہے ایک گھرانہ شان والا دا ہے فرمایا اس گھرانے دی شان کون بیان کر سکتا ہے ایک گھرانہ ہی بڑا عزت والا ہے اس گھرانے نے اسلام دی خاطر سب کچھ قربان سرداد اکبر داد اور محمد داد قاسم داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد فرمایا عباس داد سرداد امام علی مقام نے سر پیش کر دیتا ہے اپنا سب کچھ قربان کروا دیتا ہے ظالموں نے ادھر تیر مارے نے ادھر امام علی مقام خدا دی رضا دے راضی نے میں کہ راضی رضا نہ ہوئے کہ چاندے تے کربلا دے میدان دے اندر فرمایا کہ عذاب کوثر جاری ہو جاتا اس حسین اس امام اس اسماعیل زبی دی اولاد وچوں نے میرے مصطفیٰ دے دادا جان اسماعیل زبی نے یہ ایڑیاں رگڑ دینے فرمایا زمزم جاری ہوندا ہے ابو بکر صدیق دی خاطر کوثر دے اندر فرمایا ہمارے سور دے اندر اگر اتھے دعا منگی جاندی ہے کوثر دا جام آ جاندا ہے کوثر دا پانی آ جاندا ہے اتھے بھی پانی آ سکدا سی مگر حسین راضی برضا تھے طاقت ہوندیاں بھی زور نہیں لایا بس او دی رضا من لئی طاقت بھی ہے زور نہیں لایا یا اللہ اصغر مولا حاضر اکبر حاضر اون محمد حاضر قاسم و عباس حاضر یا اللہ جو منگنا ہے منگدا جا میں دیتا کھاواں گا سرداد نداد دست در دست یزید لوگوں یہ ہے قربانی آج کسی کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ فوت ہو جائے اللہ کرے کسی مسلمان کو یہ تکلیف نہ ہو موت تو حق ہے نا وہ شیر ببر شیر بھی ہے نڈھال ہو جائے گا گر جائے گا کمزور ہو جائے گا اس کا دل جواب دے جائے گا اس کو خطرہ ہو جائے گا مجھے اٹیک نہ ہو جائے میں کہ واہ حسین تیری جرت کو سلام تیری ہمت کو سلام فرمایا سب کے سب شہید ہے سارا کا سارا گھرانہ شہید ہو گیا ہے
سیدہ زینب جب آئیں تو آپ آ کر دیکھتی ہے بھائی جان جب آئے تھے تو یہ سارے ہمارے ساتھ تھے، آج فرمایا بہن جب میں جاؤں تو نہ رونا، میں جاؤں تو صبر کرنا۔ فرمایا لوگو اس میدان کربلا کے اندر امام علی مقام نے خود شہادت کا جب جام نوش کیا تو سیدہ زینب دیکھ رہی ہیں، فرمایا اے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، اے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، اور پردیس میں حسین سے زینب شلا نہ بچھڑن ویر کسے دے تے نہ ہومن نمان یا بھینا، جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، اور پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ دوستان محترم، آج کی رات میدان کربلا میں سادات ہیں، اب بھی حسین ہیں، بولو اب بھی، مجھے بولو، یزیدیت مر گئی، یزید مر گیا ہے، حسین ہے، بولو حسین۔ آپ دیکھ لو ہمارے امیر صاحب پیر صاحب کی مسجد میں ذکر حسین ہو رہا ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہے، تو پتہ چلا ہر طرف سے لعنتوں کی لمبار لگ رہی ہے یزید پر، تو یزید ختم ہو گیا، یزید مٹ گیا اور حسین ہے۔ مل کے کہہ دو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، حسین اصل میں مرگ یزید، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ 1400 سال کے قریب عرصہ ہو گیا، آج بھی میرے آقا حسین کا نام باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ بولو حسین کا نام، حسینی حسینی بولو، پکے پکے بولو، کچے بندے نہ بولو، مجھے پتہ ہے سب حسینی بیٹھے ہیں، سارے بولو حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا عمل، حسین کا کردار، حسین کی ذات زندہ ہے۔ میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، امام علی مقام کو 1380 سال ہو گئے، آج ہجری ہے 1444 اور 60 ہجری کے اندر امام علی مقام نے شہادت کا جام نوش کیا، 61 شروع ہو گئی، محرم کے اندر 10 تاریخ کو امام علی مقام کو میں تقریباً بتا رہا ہوں 1380 سال ہو گئے ہیں، آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے۔ بولو آج بھی، مجھے بولو آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، اور جسے زندہ رکھتے ہے کربلا، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا۔ میں کہ کون حسین؟ میرے مصطفیٰ کا لال
الحسین. کون حسین؟ واللیل والیاں زلفاں نو مہارا بناون والا حسین. کون حسین؟ میرے آقا دے امامت دی حالت اندر سوار ہون والا حسین حسن. یہ دونوں ویر سوار ہون والے نے. میں کہ فرمایا اگر حسین دا نام پوچھنا کون حسین؟ جس نے سب کچھ قربان کرا کے اسلام کی تاریخ پر کربلا کا نام لکھ دیا کہ لوگو حسین وہ ہے جس نے اسلام کو زندہ باد کہا. فرمایا خبردار کسی فاسق و فاجر کے آگے جھکنا نہیں ہے. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, اس کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شاعروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. لوگوں 1380 سال ہو گئے, 14 صدیاں بیت گئی, میری آقا حسین کا ذکر ہوتا چلا رہا ہے. کیا خیال ہے اگلے سال نہیں ہوگا ذکر؟ بولو کل نہیں ہوگا؟ پوری دنیا میں ذکر حسین ہوگا. کل آپ دیکھیں گے کل بھی ذکر حسین, آج بھی ذکر حسین. کل اہل سنت کی مساجد میں عشاء کے بعد پھر ذکر حسین. ہماری تو ہر رات شب عاشور ہے, ہمارا ہر دن جو ہے یوم حسین میں گزرتا ہے, ہر لمحہ فرمایا ذکر حسین میں گزرتا ہے. ہمیں حسین کا احسان فرمایا ملت اسلامیہ پر بھی ہے, اسلام پر بھی ہے کہ امام علی مقام نے صرف اسلام کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں. ان کو تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کو بادشاہت کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو خواجہ اجمیری نے فرما دیا ہے کہ حسین بادشاہ ہے, حسین شہنشاہ ہے. یارو جس کے والد کی یہ شان ہو کہ جن کے بابا کی یہ شان ہو کہ امام علی مقام سنو. جو لوگ کہتے ہیں جی حسین کچھ نہ کر سکے, مولا علی مشکل کشات علی اعوذ باللہ نقل کفر کفر نواشد کچھ نہ کر سکے. سنو ایک مرتبہ مولا علی المرتضیٰ کی خلافت کا دور ہے, آپ نے ایک فیصلہ سنایا. ایک آدمی نے اعتراف جرم کیا, چوری کا جرم کیا, اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا. علی کے حکم سے ہاتھ کٹ گیا. بازار کوفہ کی گلی میں جا رہا تھا, راستے میں ایک دوست ملا. اس نے کہا کس نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے؟ اس نے کہا یعصوب المسلمین, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, سید المتقین, امام الاولیاء, سید الاولیاء, فاتح خیبر, شیر خدا, مشکل کشا, علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہاتھ کاٹا ہے, حق کاٹا ہے. اتنی بات کہی تو وہ بندہ دوڑتا ہوا شیر خدا کی بارگاہ میں آیا. علی فرمایا کیا بات ہے حضور, جس کا اپنے ہاتھ کاٹا ہے وہ تو بازار میں گن گاتا جا رہا ہے کہ میرا ہاتھ امیر المومنین نے کاٹا ہے, صحیح کاٹا ہے. فرمایا اس کو بلاؤ, اس کو میرے پاس لے آؤ. جب واپس لائے تو شیر خدا نے ایک رومال لیا, کپڑا لیا, فرمایا وہ اوپر رکھ دیا, نیچے ہاتھ اس کا رکھ دیا. شیر خدا نے اوپر بس ہاتھ لگایا, فرمایا کپڑا کھولو. جب کپڑا کھولا تو ہاتھ بالکل جڑا ہوا تھا. یار جس کے بابا کا یہ مقام ہے تو حسین کا مقام کیا ہوگا؟ ایک غزوہ کے اندر صحابہ کرام تھے اور ان کا جو سالار تھا وہ صحابی رسول تھے. ان سے پانی مانگا, حضور پانی نہیں ہے. فرمایا ٹھہرو پانی دیتے ہیں. جہاں گھوڑا کھڑا تھا نا, گھوڑے نے پاؤں مارا, وہاں سے پانی جاری ہو گیا. ایک صحابی رسول کا گھوڑا زمین پر پاؤں مارے, چشمہ جاری ہو جائے. کیا حسین علی مقام جو ابن رسول ہے, ابن بطول ہے, اس کا گھوڑا کربلا پر پانی پہ پاؤں مارتا تو وہاں کوثر کا جام جاری نہ ہوتا. مگر بات یہ تھی کہ حسین راضی برضا تھے. حسین نے کوئی سوال ہی نہیں کیا. یہ جو ہم لوگ کتابوں میں کہہ لکھ دیتے ہیں حسین نے پانی مانگا ہے, حسین نے مانگا نہیں, کچھ نہیں ہے. وہ تو رب سے بھی نہیں مانگا کچھ, راضی تھے. مولا ہم راضی ہیں. حسین رضا کی منزل پر تھے. ابراہیم خلیل جب منزل رضا پر تھے نا تو جبریل آئے, فرمایا کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا, کہ آپ کا کوئی کام ہو تو بتاؤ. فرمایا کہ
کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رضا کی منزل پر تھے تو فرمایا جبریل نہیں، مجھے آپ کی حاجت نہیں، حسین رضا کی منزل پر تھے، فرمایا مجھے کسی کی حاجت نہیں، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر حسین پانی مانگتا تو کربلا میں پانی آ سکتا تھا، کوثر کا پانی جاری ہو سکتا تھا۔ یہ اس باپ کے بیٹے تھے کہ جو ہاتھ کٹا ہوا چاہے تو جوڑ دے۔ سرکار کی بات نہ سنا دوں کس کے نواسے تھے؟ میدان کے اندر، بدر کے اندر معوذ بن افرا اور معاذ بن افرا یہ اپنی ماں کے نام سے مشہور ہیں، دو بھائی تھے، عمر ان کی چھوٹی تھی، لڑ رہے تھے۔ اب کئی لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ امام حسین کو صحابی تک نہیں مانتے، کتنے بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو نبی کا بیٹا ہے، ہم کہاں جائیں، کیسے کیسے دکھڑے سنائیں۔ وہ جیسے فرماتے ہیں نا بابا بلے شاہ، سچ کہوں تو بھامبڑ بچے گا، وہ اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو چھوڑتا ہوں میں، دل کے پھپھولے ہیں، اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، زہر نہیں کر سکتے۔ رب کعبہ کی قسم، میں علی مقام کی حسین علی مقام کی عظمت کو صرف حرف ہے جو ہے ہا، اب قرات کے اندر ہا کہتے ہیں، اس ہا کی عظمت کو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ حسین کی عظمت کو کون جانے، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ میدان بدر میں ابن افرا کا بازو، نام ہی چلو لے لوں، اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے بازو تلوار ماری تو کاٹ دیا۔ بازو رکاوٹ بن رہا تھا، نیچے رکھ کے پکڑ کے کھینچا تو پکڑ لیا، ہاتھ میں لے کر حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ دشمن رسول نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ غیبی آواز آئی، غلام نہ گھبرا، کوئی کاٹنے والا ہے تو جوڑنے والا محمد موجود ہے۔ تو کیا خیال ہے، رسول اللہ نے ہاتھ جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ ابن رسول ہے، یہ نواسہ رسول ہے۔ حضور نے ان کو فرمایا حسین منی وانا من الحسین، بولو حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آج میری مرضی کا سپیکر، ان کی مجبوری ہے پیر صاحب کی، ورنہ پیر صاحب نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، میری مرضی کا لاؤڈ سپیکر چلتا، کیونکہ میں نے کل ذکر کرنا ہے سارا دن، پھر رات کو بھی ذکر کرنا ہے، ابھی بھی ذکر کر کے آیا ہوں، کل بھی ذکر کر کے آیا ہوں، تو پھر یہ سپیکر تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں کل کا خیال کر رہا ہوں کہ کل میں نے بڑا زور لگانا ہے، تو اس لیے اگر وہ تھوڑا سا سہارا مل جاتا تو میں آپ کو 2 گھنٹے، اگرچہ پروگرام گھنٹے کا تھا، میں 2 گھنٹے آپ کو 12 بجے تک لے جاتا، مگر اب نہیں، اب مختصراً چلتے ہوئے انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی تو انشاءاللہ میں ذکر حسین آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ ذکر حسین سناؤں گا۔ تو بھائی جس کے نانا کی یہ شان ہو، جس کے بابا کی یہ شان ہو، اس کو یہ کہو جی عید میدان میں کچھ نہیں کر سکے، تو پتہ چلا جو نقطہ دینے آیا ہوں، حسین راضی برضا تھے، بولو حسین راضی برضا تھے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرما دیا جد امامی علی مقام دے یہ دست پاک دے تیرن دی برسات ہو گئی، نیزہ چل رہے نے تیزے، فرمایا تیر چل رہے نے، تلواراں چل رہی نے۔ اے سیدہ زینب نے خیمے تو منہ کر کے فرمایا او ظالمو کینو پہ مار دیو، او ظالمو فرمایا کینو پہ مار دیو۔ امام علی مقام فرمایا ایک مقام دے کھڑے ہو گئے، آپ دی سواری کھڑی ہو گئی ہے، چاروں پاسے تیرن دی برسات ہو گئی ہے، فرمایا کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، مدینہ سے چلی تو 7، مکہ سے چلی تو 7، فرمایا کوفہ میں آئی تو 7، 10 دن تک 7، آج وقت آیا، فرمایا ویر مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، فرمایا بھی سیدہ زینب سکینہ کا خیال کرنا، سکینہ کا اس کو میرے بغیر نیند نہیں آتی، رات کو میری بیٹی سکینہ معصوم سوتی نہیں ہے، فرمایا بابا کے بغیر اس کو آرام نہیں آتا، میری سکینہ کا خیال کرنا۔ کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، پردیس
جسم حسین سے زینب بچھڑ گئی. میدان کربلا کے اندر امام علی مقام نے اپنی جان دا بھی نظرانہ پیش کیتا ہے, اپنے ساتھیاں دا بھی نظرانہ پیش کیتا ہے, اپنے رفقا دا, غلاماں دا, اپنی اولاد بھانجے بھتیجے فرمایا سارے نو قربان کرا کے یہی دعا منگیے مولا بس میرے نانے دا اسلام زندہ رہ جائے. اج بھی اسلام زندہ باد ہے, قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا. اس واسطے کہ اسلام دے پودے دی جڑاں دے اندر فرمایا اوتے حسین علی مقام دا خون ہے, علی اصغر پاک دا خون ہے, ابو بکر بن علی دا خون ہے, عثمان بن علی دا خون ہے, اوتے فرمایا شہیداں دا خون ہے. اس واسطے اسلام ہمیشہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا. جڑے طوفان آون گے فرمایا مٹ جاون گے, اسلام نال ٹکراون گے, ختم ہو جاون گے. یہ پودا اسلام دا ہرا بھرا رہے گا کیونکہ فرمایا حسین علی مقام نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے. فرمایا بس او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جائے جھوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. جی کل والا دن توجہ مسلمانوں, کل والا دن جنو 10ویں تاریخ آنے یوم عاشور, یہ پہلے بھی بابرکت سی جب حسین دی شہادت ہوئی تے ڈبل برکتاں ہو گئیاں. فرمایا اسے دن نوح علیہ السلام دی کشتی مقامی جودی دی اتری, ابراہیم علیہ السلام دے نارے نمرود گلزار ہوئی. بڑے واقعات نے, کیڑا کیڑا واقعات دساں تانوں. فرمایا اے دن بڑیاں شاناں والا ہے, بڑے مقام والا ہے جڑا کل دا دن آن والا ہے. مسلمانوں فرمایا مغرب تک عصر دی تک فرمایا انہاں بدبختاں نے انہاں سارے نو شہید کیتا ہے. امام علی مقام رات نو سجدہ زینب پہرا پیا دیندیاں نے, پہرا دیندیاں یزیدی سارے شرابی پی شراب پی کے ظالم سوئے ہوئے نے, پوری فوج سو گئی ہے. اس ویلے فرمایا امام علی مقام دی ہمشیر سیدہ زینب باہر نکلیاں نے, فرمایا پہرا پیا دیندیاں نے, پہرا دیندیاں ایک پاسوں ایک سواری دے سامنے ایک آدمی آیا ہے. آپ پوچھ دیا نے کہ اس پاسے نہیں آنا, اس پاسے دے شہداء نے اہل بیت نے. فرمایا ترجمانی کر دیں وہاں ادھر نیاویں وے گھوڑ سوارا اتھے ہن شہزادے ستے, سب گھوڑے دا لگنا جاوے او میرے ویر دے لاش اتے. ابو سوار نے پوچھا بی بی یہ چھوٹیاں چھوٹیاں لاشاں کناں دیاں نے؟ فرمایا نام انادا آن محمد اے مجھ غریب دے بچڑے او حسین دی جوڑی تے میری جوڑی تمہیں بہن پھرا اج اجڑے. نام انادا آن محمد اے مجھ غریب دے بچڑے او حسین دی جوڑی اے میری جوڑی او تمہیں بہن پھرا اج اجڑے. 10ویں والی رات نو میں کہ دسنا چاہ رہا ہوں اس رات فرمایا انہوں شام کربلا کہندے نے. فرمایا معصومہ دی شام کیا ہویا اس رات کے اندر؟ فرمایا ہویا کیا ہے؟ فرمایا بی بی سیدہ زینب پیرا دے دیا رہیاں نے, قرآن دی تلاوت کر دیا رہیاں نے, ساری حال سید رہیاں یزیدیاں نے امام علی مقام دے خیمے نو آگ لا دیتی. خیمے جل رہے ہیں, خیمے جل رہے ہیں. ایک خیمے سے سیدہ سکینہ کی بالیوں کو ایک آدمی پکڑ کر کھینچ رہا ہے. سیدہ سکینہ کی چیخ نکلی اور ادھر سے پیر سجاد تڑپ کر بولے اور بدبخت خبردار علی کی غیرت زندہ ہے. پر میں وہ باہر بھاگ گیا. تو لوگوں یزیدیوں نے صرف شہید کرنے کے بعد نہیں چھوڑا بلکہ فرمایا سادات کے خیموں کے اندر آگ لگا دی گئی, ان کا سامان لوٹ لیا, امام حسین کے کپڑے اتار دیے گئے, امام حسین کے کرتے کو اتار دیا گیا, امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے, فرمایا شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے. اب کہو یزید کو بچانا چاہتے ہو, اس فلیج کو بچانا چاہتے ہو جس نے میرے آقا حسین کے رونے کی آواز آتی ہے تو کمری والے فرماتے ہیں بلال کاشانہ
بس حسین کے رونے کی آواز مصطفیٰ کو تکلیف دیتی ہے اور حسین علی مقام کے دست اطہر کو روندا گیا، تو بتاؤ حسین میرے آقا کے قلب پر کیا گزری ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، کل کا دن جو آ رہا ہے، کیا ہوا؟ کل کا دن بیویوں نے ساری رات خدا کی حمد و ثنا کی، سیدہ زینب لاشوں پر پہرے دیتی رہی، صبح ہوئی تو ان کو قیدی بنا دیا گیا، قیدی بنا کر پھر سفر کرایا، راستے میں ایک راہب کا دربار آیا، جب اس راہب کے پاس پہنچے تو راہب کو پتا چلا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ کوفی لوگ جو ہیں یہ لالچی لوگ ہیں، اس نے 10,000 درہم کے اندر اس سر کو ایک رات کے لیے عاریتاً لیا کہ صبح دے دوں گا، آج کی رات مجھے دے دو۔ اس نے اس سر انور کو اپنے گھر میں جو اونچی جگہ تھی نا، عطر و گلاب سے دھو کر رکھا، اور حسین علی مقام کے اس سر انور سے، اس چہرہ پاک سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی، نور نکل رہا تھا۔ جب نور کو دیکھا تو سامنے بیٹھ کر اس راہب نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہمارے پیر ہے جو شہید ہونے کے بعد بے دینوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، ہم اس کو پیر کہتے ہیں کہ بے دینوں کو جو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ فرمایا وہ ہمارے پیر حسین تھے، فرمایا آپ نے کلمہ پڑھایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، فرمایا راہب اس وقت جنابہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، اور جنابہ آمنہ پاک آ رہی ہے، جنابہ حوا تشریف لا رہی ہے، جنابہ آسی آ رہی ہے۔ آخری گرجدار آواز آئی، فرمایا خبردار راہب اندر دروازہ چھوڑ دے، گھر کو چھوڑ دے، باہر چلا جا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ رہی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو مسلمانوں اس وقت راہب نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان اس وقت امام حسین کا ساتھ بھی دیا، اور وہاں شہادت کا جام بھی نوش کیا، راستے میں اس کی بھی شہادت ہوئی۔ اور یہ ہمارے پیر ہیں جو بے دینوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ بولو بے دینوں کو۔ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا، اس ظالم کی دربار میں جب سر پہنچا تو اس ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جیسے پولیس افسران کے پاس ہوتی ہے، اس نے چھڑی آپ کے چہرے پر ماری۔ ایک ضعیف صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی چیخیں نکل گئیں، ان کی دھاڑیں نکل گئیں۔ فرمایا بے وقوف ظالم چھڑی ہٹا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ لبوں کو چوما کرتے تھے، حضور لبوں کو بوسے دیا کرتے تھے، ظالم چھڑی ہٹا لے۔ اس نے کہا صحابی رسول نہ ہوتا تو تیرا سر اڑا دیتا۔ فرمایا ظالم صحابی کا تو خیال کر رہا ہے، نبی کے بیٹے کا خیال نہیں کیا۔ یہاں سے گزرتا ہوا دمشق سی بازاروں سے گزر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ قتل شہادت کے بعد کوئی بات ختم نہیں ہوئی، ان حضرات کو کیسے رلایا گیا دمشق کی گلیوں سے، جو باپرد بیویاں تھیں ان کو بازاروں سے گزارا گیا۔ جب بازاروں سے گزارا تو دمشق کی بازار سے گزرتا ہوا یہ قافلہ، لٹا ہوا قافلہ جب یزید کی دربار میں پہنچا تو اس وقت بی بی فضہ جو تھی، جو حبش کی رہنے والی تھی، رنگ کی کالی تھی، سیدہ پاک کی نوکرانی تھی، اس نے کہا میں بازار سے میرے پاس کوئی چیزیں ہیں میں بیچ دوں، آپ کے لیے کپڑے لاؤں۔ انہوں نے روکا، سیدہ پاک نے فرمایا آپ کپڑوں کی حاجت نہیں ہے، جیسے بھی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں رہو۔ اور ادھر یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ سیدہ زینب کی طرف اشارہ کر کے سیدہ جنابہ فضہ کھڑی ہو گئی۔ فضہ نے کہا بدبخت زبان بند کر، او پلید، او بدبخت اپنی زبان کو بند کر، تو پلید ہے، کس کا نام لے رہا ہے؟ اتنا کہا، اس نے کہا یہ گستاخ عورت کون ہے؟ کسی نے کہا یہ امام حسین کی سیدہ فاطمہ الزہرا کی نکرانی جنابہ فضہ ہے۔ فرمایا جنابہ فضہ کے لیے تلواریں نکل آئیں، فرمایا جاؤ ان کو قتل کر دو۔ اتنا کہا تو 200 حبشی جو وہاں فوجی تھے وہ تلواریں لے کر میدان میں آ گئے۔ اس نے کہا خبردار اگر فضہ کی طرف ایک تلوار آگے آئی تو ہم سب کو مار دیں گے۔ جناب سیدہ زینب نے رخ کیا مدینے کی طرف، آقا یا رسول اللہ ایک فضہ کے لیے تو 200 تلواریں نکل آئی اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی کے لیے کچھ نہیں نکلا۔
دوستان محترم سنو ان کے ساتھ ہوا کیا، دمشق کی گلیوں میں کیا ہوا، یزید کی دربار میں کیا ہوا۔ اب بھی یزید کو امیر المومنین کہتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو کہ اس ظالم نے مدینہ المنورہ پر 3 دن تک وہاں اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک۔ اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان معصوم کنواری بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، میری زبان گم ہو جاتی ہے۔ 3 دن تک وہاں نماز نہیں ہوئی۔ ایک سعید بن مسیب تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کر اندر رہا، مجھ سے سوال کیا تو کون؟ میں دیوانوں کی طرح باتیں کرنے لگا، انہوں نے کہا مجنون، دیوانہ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کر اندر رہا تو کسی نے کہا پھر اذان تو نہیں ہوتی تھی، نماز کیسے پڑھتے تھے؟ فرمایا نماز ہر نماز کے وقت